امریکہ کے ایک شہر سے بہت ہی پرانا ایک آثار قدیمہ ظاہر ہوا اور یہاں ایک بڑے طوفان کے بعد شاید زندگی معطل ہو گئی تھی اور بعد ازاں ایک نئی تہذیب نے جنم لیا، ہال رول نے، جس کا تعلق برٹش میوزیم سے تھا۔ یہاں پہلی کھدائی کی گئی تو ہال کے مرنے کے بعد اور کھدائیوں کو جاری رکھنے والے لیونارڈ ویلی نے برٹش میوزیم اور پنسلوانیا یونیورسٹی کی اجتماعی کاوشوں سے ہونے والی کھدائیوں کی نگرانی کی۔ دنیا بھر میں تہلکہ مچانے والی یہ کھدائیاں 1922 سے 1934 تک جاری رہیں۔ سرولین بغداد اور خلیج فارس کے درمیانی صحرا میں کھدائیاں کی اور شہر کے بانی لوگ وادی دجلہ اور فرات کے شمال سے آئے تھے اور خود کو عیدی کہتے تھے۔ کھدائی کا مقصد بھی انہی لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا۔ جرمن آثار قدیمہ وینر کنر نے ولی کی کھدائیوں کی تفصیل یوں بیان کی: شاہان اوکری کی قبروں کی دریافت پر ویلر بہت خوش تھا۔ اس نے سمیری امریکی کے ان قبروں پر نشانات لگا دیے جن کی اصل شاہانہ شان اس وقت سامنے آئی جب ان عبادت گاہ کے جنوب میں 50 فٹ بلند ٹیلے کی کھدائی کی گئی تھی، جہاں ان قبروں کی لمبی قطار موجود تھی۔ پتھروں سے بنے ہوئے یہ تہ خانے حقیقی معنوں میں ایک خزانے تھے۔ یہاں تہ خانے قیمتی ساغروں، حیران کن شکلوں والی سرہائیوں اور گلدانوں، کانسی کے برتنوں، موتی و نگینوں کے کام والے سامان اور مٹی کے بنے ہوئے چاندی کے تہ چڑے برتنوں سے بھرے ہوئے تھے۔ بربت اور سارنگیاں دیواروں کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ وولی نے ڈائری میں لکھا: یہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا اور بعد میں ہونے والی دریافتوں نے ہمارے شک کی تصدیق کر دی تھی کہ ایک بادشاہ کے مقبرے کے فرش کے نیچے جلی ہوئی لکڑی کی راکھ کی تہ میں مٹی کی کئی الولاح ملی جن پر قبروں کی تحریر سے بھی پرانی طرز کی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس تحریر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ الولاح 3000 قبل مسیح کی ہے، یعنی یہ مقبروں سے بھی 2-3 صدیاں پرانی ہے۔ جب مزید کھدائی کی گئی تو مٹی کی ایک نئی تہ سامنے آئی جس میں گھریلو استعمال کے برتن کے بکثرت ٹکڑے موجود تھے۔ ماہرین کے مطابق یہاں برتن ایک طویل عرصے تک ایک ہی طرز کے رہے۔ یہ برتن بالکل اسی طرز کے تھے جو بادشاہوں کی قبروں سے ملے تھے۔ گویا صدیوں تک سومیری تہذیب میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی، یعنی بہت جلد انہوں نے تہذیب کی حیران کن بلندیوں کو چھو لیا تھا۔ جب کئی دن کی کھدائی کے بعد ویولی کے کارکنوں نے اس کو بتایا کہ وہ سب سے نچلی تہ تک پہنچ چکے ہیں تو وہ اس زمینی تہ کو دیکھنے خود وہاں اترا۔ دیکھتے ہی ویلی بھی اسے آخری تہ سمجھا۔ یہ ریت کی تہ تھی جو پانی کے کسی بڑے ریلے سے جمع ہو سکتی تھی۔ انہوں نے مزید کھدائی کا فیصلہ کیا۔ 6 فٹ نیچے تک خالص مٹی ہی تھی، مگر جب وہ 10 فٹ کھدائی تک پہنچے تو مٹی کی تہ بساس طرح اچانک ختم ہو گئی جس طرح وہ شروع ہوئی تھی۔ یہاں انہیں انسانی بودوباش کے آثار نظر آئے۔ اس جگہ ملنے والی برتن اور استعمال کی دوسری اشیاء بہت سادہ اور ہاتھوں سے بنی ہوئی تھی۔ یہاں دھات سے بنی ہوئی کوئی چیز نہیں ملی۔ وہ اوزار جو یہاں ملے پتھر کے بنے ہوئے تھے، گویا اس تہذیب کا تعلق بھی پتھر کے زمانے سے تھا۔ تو دوستو، یہ تھی بہت ہی معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ کو ویڈیو ضرور اچھا لگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔